بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ اب وہ چھوٹے گناہ ایسے ہیں، ہم نے وضو کیا معاف ہو گئے، کسی کو سلام کیا معاف ہو گئے، راستے سے کوئی ضرر دینے والی چیز پڑی تھی ہٹا دی، اس سے بھی معاف ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا معاف ہو گئے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کو ہم کبیرہ کہتے ہیں، وہ توبہ سے کے بغیر نہیں معاف ہوتے، نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے مستقل توبہ کرنی پڑتی ہے۔ ہاں البتہ نماز کے اندر توبہ استغفار خود موجود ہوتا ہے۔ دوسری بات علماء نے بڑی عجیب لکھی ہے کہ بھئی جو آدمی نماز پڑھے گا پتہ نہیں کتنی دفعہ استغفار کرے گا۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ جو دھلتے ہی نہیں ہیں، اور ایسے اشخاص کی معافی ناممکنات میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 اشخاص اور 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ نہ تو اللہ ان کے ساتھ کلام کریں گے قیامت کے دن، اور نہ اللہ ان کو پاک کریں گے، اور نہ اللہ جل شانہ ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور نمبر 4 ان کو دکھ دینے والا عذاب ملے گا، ان کو دکھ دینے والا عذاب ملے گا۔ لیکن یہ اشخاص، یہ بندے ہیں کون؟ یہ کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی دنیا میں بھی معافی نہیں، اور قیامت کے دن جب اللہ جل شانہ کی رحمت ٹھاٹے مارتی ہوگی، اور سمندر کی طرح اللہ کی جو رحمت ہوگی ٹھاٹے مارے گی اور بارش کی طرح برسے گی، لیکن اس کے باوجود ان 3 لوگوں کی مغفرت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ 3 بدبختوں میں پہلا آدمی وہ ہے بوڑھا زانی، کہ بوڑھا ہو گیا، پاؤں قبر میں چلے گئے اور اب بھی زنا کر رہا ہے۔ اب کچھ ساتھیوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بوڑھا آدمی زنا کیسے کرے گا؟ بھی زنا صرف ایک بدفعلی کا نام نہیں ہے، زنا آنکھوں کا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا اس کی طرف چلنا ہے، اور دل کا زنا اس کے خیالات کو اپنے دل میں، اس کو اپنے دماغ میں لے کر آنا، یہ آنکھ اور دماغ اور دل کے زنا ہے۔ تو یہ جو بوڑھے لوگ ہیں اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ معاف فرمائے بوڑھا ہو گیا ہے لیکن اب بھی ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، اور خیالات کا زنا کر رہا ہے، فرمائے ایسے بوڑھے زناکار کی جو ہے قیامت کے دن نہ تو اللہ اس کو دیکھیں گے رحمت کی نظر سے، نہ اس کے ساتھ کلام کریں گے، نہ اس کا تزکیہ کریں گے، دکھ دینے والا عذاب اس بوڑھے زانی کو ملے گا۔ دوسرا وہ جو ہے بادشاہ اور جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بادشاہ کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ بادشاہ تو بادشاہ ہے، لیکن بادشاہ ہو کر جھوٹ بول رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی اپنا مال بیچ رہا ہے اور قسمیں کھا کے، بھئی اپنا مال ہے، بغیر زیادتی کے، بغیر ظلم کے جس طرح مرضی بیچو، خورد و نوش کی چیزوں کے علاوہ، لیکن اپنے مال کو بیچ کر قسمیں کھا رہا ہے، یہ بھی بعض روایت میں آتا ہے، جھوٹا بادشاہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مال کو قسموں کے ساتھ بیچتا ہے، اس آدمی کی طرف بھی اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اس کو بھی دکھ دینے والا عذاب ملے گا۔ اور تیسرا وہ بدبخت ہے، فرمایا تکبر بہت بری چیز ہے، ہر آدمی کے لیے تکبر جو ہے نا ایک جراثیم ہے، ایک وائرس ہے، ایک بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ لیکن اگر مالدار آدمی کرے تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن فرمایا کہ غریب اور فقیر ہو کر تکبر کرتا ہے، فقیر غریب آدمی ہے اور اس کے باوجود اس کے اندر تکبر ہے۔ تکبر اتنی بری چیز ہے، حدیث میں آتا ہے الکبریاء رداء ربی، کہ تکبر میرے رب کی چادر ہے۔ اور فرمایا اللہ فرماتے ہیں جو اس چادر کو مجھ سے کھینچتا ہے، کیا مطلب تکبر کرتا ہے، میں اس کو پھاڑ دیتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ جل شانہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ رمضان کے اندر خاص طور پر ان گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور اپنی پوری زندگی کو سنوارنا ہے کہ جس گناہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلے، مومن کی شان یہ ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔